اورنٹل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے جنرل سیکرٹری گل نواز بلوچ نے اپنے آفس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مہمان خصوصی اداکار راشد محمود، گلوکارہ پورم ناز، پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر ارشد نسیم بٹ، میاں لائق اور گل نواز بلوچ نے مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی 144ویں یوم پیدائش کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر گلوکارہ پورم ناز نے ملی نغمے بھی سنائے۔ تقریب میں ایم اعجاز، رانا محمد اسلم، قاسم سلطان، میاں لائق، ولایت احمد فاروقی، غلام نور، کمال شاہ، ڈاکٹر شہزاد، نعیم خان، دیکھا جائے جو پاکستان ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے لیے آسمانوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھیجا، اور انہوں نے یہ پاکستان تمام مسلمانوں کو ایک تحفے کی شکل میں دیا ہے، اور جو کہ تا قیامت سلامت رہے گا۔ اور اس کا نام جو پاکستان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے جہاں کلمے کی بات آ جائے گی اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی دشمن بھی ادھر دیکھے گا، ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ ایک مکمل کمانڈر ہے، اور مخالف کو ایسے اس کو نست و نابود کر دے گا کہ آنے والی اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ پاکستان کی طرف ہم نے سوچنا بھی نہیں۔ السلام علیکم، میں پونم ناز سنگر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں مشکور ہوں بلوچ صاحب کی، جنہوں نے خوبصورت سا یہ ایک پروگرام بنایا قائد اعظم کے حوالے سے 25 دسمبر ان کی پیدائش، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ آئے، اور بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا، کیک کاٹا اور بہت اچھا لگا۔ اور پاکستان کے حوالے سے اور بھی لوگ جو بھی سن رہے ہیں یہ اسی طرح کے ایونٹ منائیں، اور لوگوں کو اچھے لوگوں کو بلائیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کا جو نام روشن ہونا چاہیے۔ اور بٹ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، میں نے کیا بات کرنی ہے آپ سے، لیکن بہت خوبصورت باتیں کہہ گئے ہیں وہ۔ اور واقعی ہمارے پاکستانیوں کو ہمیشہ جہاں بھی پاکستان سے باہر، ملک سے باہر کسی بھی ملک میں جائیں، اپنے پاکستان کو نہ بھولیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کا نام ہمیشہ اور ہر ملک میں روشن ہونا چاہیے۔ یہی میں چاہوں گی، کیوں کہ میں ملک میں گئی ہوں، میں نے اپنے پاکستان کی مٹی کو نہیں بھولی، اس کی خوشبو مجھے باہر کے ملکوں میں بھی آتی رہی ہے۔ وہاں پہ دل اس طرح پریشان ہوتا ہے، کون سا وقت ہو ہم واپس اپنے پاکستان میں جائیں۔ اسی طرح میرا بھی پیغام ہے پورے پاکستانیوں سے، جہاں بھی جائیں اپنے پاکستان کی مٹی کو، اس کی خوشبو کو مت بھولیں، ہمیشہ یہی یاد رکھیں، کہیں بھی کام کے لیے جائیں اپنے پاکستان واپس لوٹیں۔ پاکستان کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بحیثیت اوورسیز پاکستانی اور آسٹریلین ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تقریبات کا انعقاد جو ہے وہ پوری قوم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، اور ایسی تقریبات کا منعقد ہونا چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے زیادہ لوگوں کو بتائیں ان کی خدمات اور ان کی جو سرگرمیاں جو پاکستان بنا۔ تو پاکستان کے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، اور آپ کو اپنے حصے کردار ادا کرنا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کام کرنا ہوگا، اتحاد اور محنت اور لگن سے چیزیں آگے لے جانی ہوں گی۔ مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہوا ہے۔ میں ایک بار پھر تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی انصاری، CT1 نیوز، لاہور۔